بھیکاری شہزادہ مصنف خواجہ حسن نظامی۔ دلی کی جامع مسجد سے جو راستہ مٹیا محل اور چتلی قبر ہوتا ہوا دہلی دروازے کی طرف گیا ہے، وہاں ایک محلہ کلو خاص کی حویلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس محلے سے روزانہ رات کا اندھیرا ہو جانے کے بعد ایک فقیر باہر آتا ہے اور جامع مسجد تک جاتا ہے، پھر وہاں سے واپس چلا آتا ہے۔ اس فقیر کا قد بہت لمبا ہے، جسم دبلا ہے، داڑھی چگی ہے اور سفید کلے پچکے ہوئے ہیں۔ آنکھوں سے معذور ہے، میلا پیوند لگا ہوا ایک پاجامہ ہے، ٹوٹی ہوئی جوتیاں جن کو لتیڑے کہنا چاہیے پیروں میں ہیں، کرتا بہت میلا ہے اور اس میں بھی 10-12 پیوند ہیں۔ سر پر پٹھے ہیں لیکن بال بہت الجھے ہوئے ہیں۔ پھٹی ہوئی ایک ٹوپی تالو پر رکھی ہے۔ فقیر کے ایک ہاتھ میں بانس کی اونچی سی لکڑی ہے اور ایک ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے جس کا ایک کنارہ ٹوٹا ہوا ہے۔ فقیر کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ یا تو چنڈو پیتا ہے اور یا کئی مہینے کی بیماری کے بعد عاجی ہوتا ہے، کیونکہ چہرے پر زردی چھائی ہوئی ہے۔ جب چلتا ہے تو داہنے پاؤں کو گھسیٹ کر قدم اٹھاتا ہے، شاید اسے کبھی فالج ہو گیا ہوگا۔ اس کی آواز بہت بلند اور بہت دردناک ہے۔ جب وہ نہایت مایوس اور حسرت آمیز لہجے میں بلند آواز سے کہتا ہے، یا اللہ ایک پیسے کا آٹا دلوا دے، تو ہی دے گا، تو ہی دلوائے گا، ایک پیسے کا آٹا دلوا دے، تو بازار والے اور بازار کے قریب جتنے گھر ہیں ان کے رہنے والے اس آواز سے خود بخود متاثر ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان میں سے سوائے 2-4 کی کوئی بھی واقف نہیں ہے کہ یہ فقیر کون ہے اور اس کی آواز میں اتنا درد کیوں ہے۔ بعض گھروں کی عورتیں تو یہ کہنے لگتی ہیں کہ شام ہوئی اور یہ منحوس آواز کانوں میں آئی، ہمارا تو کلیجہ پاش پاش ہو جاتا ہے جب یہ آواز سنتے ہیں۔ خبر نہیں کون فقیر ہے جو ہمیشہ رات کے وقت بھیک مانگتا ہے، دن کو کبھی اس کی آواز نہیں آتی۔ فقیر جب کلو خاص کی حویلی سے بازار میں آتا ہے تو سیدھا جامع مسجد کی طرف سے لکڑی ٹیکتا ہوا اپنے داہنے مفلوج پاؤں کو کھینچتا ہوا ٹوٹے ہوئے لتیڑوں سے خاک اڑاتا ہوا آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ ایک ایک منٹ کے وقفے کے بعد اس کی زبان سے بس یہ صدا بلند ہوتی ہے، یا اللہ ایک پیسے کا آٹا دلوا دے، تو ہی دے گا، تو ہی دلوائے گا، ایک پیسے کا آٹا دلوا دے۔ فقیر کسی دکان پر یا کسی شخص کے سامنے ٹھہرتا نہیں، سیدھا چلتا رہتا ہے۔ اگر کسی راہگیر کو یا دکاندار کو رحم آ گیا اور اس نے فقیر کے پیالے میں پیسہ ڈال دیا یا آٹا اور کچھ کھانے کی چیز ڈال دی تو فقیر نے بس اتنا کہا، بھلا ہو بابا، خدا تم کو برا وقت نہ دکھائے، اور آگے بڑھ گیا۔ آنکھوں کی معذوری کی وجہ سے دیکھ ہی نہیں سکتا کہ اس کو خیرات دینے والا کون تھا اور کون ہے۔ جامع مسجد سے واپسی کے وقت بھی یہی آواز لگاتا ہوا کلو خاص کی حویلی میں آ جاتا ہے۔ اس حویلی میں غریب مسلمانوں کے بہت سے الگ الگ چھوٹے چھوٹے مکان ہیں۔ انہی مکانوں میں ایک بہت ہی چھوٹا اور ٹوٹا پھوٹا مکان اس فقیر کا بھی ہے۔ گھر کے دروازے پر واپس آتا ہے تو کواڑوں کی لگی ہوئی کنڈی کھول کر اندر جاتا ہے۔ اس مکان میں صرف ایک دالان ہے اور ایک کوٹڑی ہے اور ایک پاخانہ ہے اور چھوٹا سا صحن ہے۔ دالان میں ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی ہے اور فرش پر ایک پھٹا ہوا کمبل بچھا ہوا ہے۔ دہلی والوں کو معلوم نہیں کہ یہ فقیر کون ہے، بس 2-4 جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ بہادر شاہ بادشاہ کا حقیقی نواسہ ہے اور اس کا نام مرزا قمر سلطان ہے۔ غدر سے پہلے خوب جوان تھا اور قلعے میں اس کے حسن کی اور قد رانا کی بڑی دھوم تھی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتا تھا تو قلعہ کی عورتیں اور دہلی کے بازار والے راستہ چلتے چلتے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کی خوبصورتی کو دیکھتے تھے اور سب لوگ جھک جھک کر سلام کرتے تھے۔ یا آج یہ وقت ہے کہ غدر 1857 کے انقلاب نے اور مسلمانوں کی سلطنت اور تہذیب کی بربادی نے اس کو بیکاری بنا دیا۔ گورنمنٹ نے 5 روپے ماہوار پنشن مقرر کی تھی، وہ بھی فضول خرچی کی وجہ سے بنیے کہ ہاں رہن ہو گئی۔ اب رات کو گداگری کے لیے نکلتا ہے اور جو کچھ مل جاتا ہے اس سے دونوں وقت کی گزر اوقات کر لیتا ہے۔ کسی نے پوچھا، مرزا تم دن کو باہر کیوں نہیں آتے؟ شہزادہ قمر سلطان نے جواب دیا، جن بازاروں میں میری اچھی صورت اور شاندار سواری کی دھوم مچا کرتی تھی، ان بازاروں میں یہ بری صورت اور یہ بری حالت لے کر دن کے وقت نکلتے ہوئے شرم آتی ہے، اس لیے رات کو نکلتا ہوں اور صرف خدا سے مانگتا ہوں اور اسی کی آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں اور وہی مجھے دیتا ہے۔
پھر کسی نے کہا اور مرزا افیون کی عادت بھی ہے؟ تو شہزادہ قمر سلطان جواب دیتا ہے کہ جی ہاں، بری صحبت کے سبب افیون کی عادت بھی پڑ گئی اور کبھی کبھی چنڈو بھی پی لیتا ہوں۔ پھر پوچھا گیا کہ غدر سے لے کر آج تک کیا کیا گزری، ذرا اس کا حال بھی تو سناؤ۔ تو قمر سلطان ایک ٹھنڈا سانس لے کر چپ ہو جاتا ہے اور کچھ دیر کے بعد کہتا ہے کچھ نہ پوچھو، خواب دیکھ رہا تھا، آنکھ کھل گئی، اب جاگ رہا ہوں، اور وہ خواب پھر کبھی نظر نہیں آیا، نہ اس کے نظر آنے کی امید ہے۔